बल्दिया फैक्ट्री के सानहे में 11 सितंबर 2012 को घर से काम के लिए आने वालों को अंदाजा नहीं था कि वो आज फैक्ट्री से वापस लौट कर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि 25 करोड़ भत्ता ना देने पर आतिशगीर मादे से फैक्ट्री को जलाने का इंतजाम मुकम्मल तौर पर किया जा चुका था। जब फैक्ट्री को आग लगाई गई उस वक्त फैक्ट्री में मौजूद 260 अफराद उन आग के शोलों में जान से चले गए और 50 के करीब जख्मी हुए। मरने वाले तो उस रोज दुनिया से चले गए, लेकिन वो सैकड़ों खानदान पिछले 8 साल में हर रोज मरते रहे, इंसाफ के लिए दुहाइयां देते रहे। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस केस का फैसला सुनाया है, जिसमें मुतहदा के 2 कारकुनान रहमान भोला और जुबैर शरिया को 264 बार सजाए मौत की सजा का हुक्म सुनाया गया, जबकि रऊफ सदीकी समेत 4 मुल्जिमान अब्दुल सत्तार, उमर हसन कादरी, इकबाल अदीब, अदम शवाहिद पर बरी कर दिए गए हैं। 4 मुल्जिमान शाहरुख, फजल अहमद, अरशद महमूद और अली मोहम्मद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आज जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया तो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी की जानिब से फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज साबित हो गया है जी कि मुतहदा का बल्दिया फैक्ट्री में दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी ने मुतहदा के हवाले से कई तल्ख सवालात जो हैं वो इस ट्वीट के जवाब में उठा दिए। 2012 में अल्ताफ हुसैन जिस मुतहदा के बानी थे उस पर बेशुमार ऐसे ही तशद्दुद के मुकदमात मौजूद हैं। रऊफ सदीकी उस वक्त सूबाई वजीर थे, जबकि हम्माद सदीकी जो तहाल मफरूर है, इसी केस में उनके नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हो चुके हैं। हम्माद सदीकी कराची में मुतहदा के इंतजामी तौर पर सरबराह थे, जबकि सजाए मौत पाने वाले दोनों मरकजी मुल्जिमान जुबैर शरिया और रहमान भोला मुतहदा के उस वक्त सेक्टर इंचार्ज थे। रहमान भोला हम्माद सदीकी के ऑर्डर फॉलो किया करते थे। सवाल यह है कि हम्माद सदीकी को ताहाल क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि इतने बड़े वाक़े के मास्टरमाइंड और सरपरस्ती करने वालों पर भी हाथ नहीं डाला गया। इन्हीं खदशात का इजहार आज मुतासरीन के लवाकीन भी कर रहे हैं और आज के फैसले को अधूरा इंसाफ करार दे रहे हैं। और ये बड़ी ही अफसोसनाक किस्म की बात है कि 8 साल बाद जो है वो एक केस का फैसला सामने आता है, जिसके हवाले से लवाकीन दुहाइयां दे दे के थक गए, और आज भी उस फैसले के सामने आने के बाद भी उनकी तसल्ली नहीं हुई जिनकी तसल्ली होनी चाहिए थी। वो आज भी इसे अधूरा इंसाफ करार दे रहे हैं। क्या मुतहदा किसी भी तरह इस केस से खुद को लाताल्लुक रख सकती है? और इस फैसले के आने के बाद मुतहदा की सियासत पर अब क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान 8 साल पहले की एमक्यूएम से हर लिहाज से मुख्तलिफ है और इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी है। मुतहदा की सियासत पर काफी जो हैं वो सवालात उठ रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब अमीनुल हक साहब जो हैं वो थोड़ी देर में मौजूद होंगे। ये बड़ा ही अहम किस्म का फैसला है और ये 8 साल के एक तवील इंतजार के बाद आया है और यकीनन आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि जिनके प्यारे बिछड़ गए, उनसे जिनके प्यारे जो हैं वो इस अंधोनाक हादसे का शिकार हो गए, वाक़े का शिकार हो गए, उनके लिए 8 साल कितने कठिन और मुश्किल होंगे। जनाब अमीनुल हक साहब रहनुमा एमक्यूएम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अमीनुल हक साहब, सानिया बल्दिया टाउन, आज मुतहदा के 2 कारकुनान को सजाए मौत सुनाई गई, जबकि रऊफ सदीकी जो हैं उन्हें उन समेत 4 अफराद को बरी भी किया गया। एमक्यूएम की जानिब से कहा गया कि आज साबित हो गया कि एमक्यूएम सानिया बल्दिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। आखिर एमक्यूएम इस सानिया से जुड़े होने से इनकार कैसे कर सकती है? मतलब किस चीज से ये साबित हो गया कि ताल्लुक जो है वो एमक्यूएम का नहीं था सानिया बल्दिया से, जबकि जो लोग मौजूद हैं, जिन लोगों को सजा हुई है, वो उनका ताल्लुक था, बड़ा ऑब्वियस ताल्लुक था आपकी पार्टी से। अमीनुल हक साहब, आवाज आ रही है आपको? आयशा, किसी के कहने पर, किसी के इल्ज़ाम लगाने पर क्या किसी के साथ कोई कनेक्शन? बिल्कुल आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्या किसी के कहने पे, क्या आवाज़ नहीं आ रही? हेलो हेलो, जारी रखिए अमीनुल हक साहब। क्या किसी के कहने पर, किसी के इल्ज़ाम लगाने पर क्या कोई चीज़ एस्टेब्लिश हो सकती है? नहीं। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक अदालतें मौजूद हैं और जो अदालतें हैं वही जो फैसला करती हैं उसी चीज़ को समझा जाता है, माना जाता है और उसको तस्लीम किया जाता है। आज क्या हुआ?
آج آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم پاکستان پہ گزشتہ 8 سالوں سے یہ الزامات لگائے جاتے رہے کہ ایم کیو ایم کی پاکستان کہیں نہ کہیں سے ملوث ہے. گو کہ میں اس کے دوسرے چیپٹر پہ الگ سے بھی بات کروں گا، لیکن آج میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ رؤف صدیقی، ان کے بارے میں بڑی باتیں کی گئی کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ماضی میں بھی ممبر تھا اور آج الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے بھی ممبر ہے. وہ جب یہ بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ پیش آیا تو رؤف صدیقی صاحب منسٹر فار انڈسٹری سندھ گورنمنٹ موجود تھے. انہوں نے پاکستان میں ایک نئی روایت کو جنم دیا. جیسے یہ واقعہ ہوتا وہ انہوں نے صوبائی وزارت سے استعفیٰ دے دیا، اے ٹی سی کورٹ میں خود گئے، اپنے آپ کو فریق بنایا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. گرفتار ہوئے، جیل میں رہے، ضمانت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں انویسٹیگیٹ ہوئی اور آج الحمدللہ انہیں باعزت طور پہ بری کر دیا گیا. ہاں یہ بالکل درست ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس طرح ایم کیو ایم پاکستان اس شہر، اس ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے جس کے میرا خیال ہے کہ ہزاروں کے تعداد میں کارکنان، لاکھوں کے تعداد میں ووٹر اور کروڑ سے اوپر تعداد میں لوگ سپورٹر سے موجود ہیں. تو اس طرح کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس کے رینگ اینڈ فائل میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو یا عوامی یہ آپ مان رہے ہیں کہ جن لوگوں کو سزا ہوئی وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کے ساتھ جڑے ہوئے عمل کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. ہاں ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ ایسے کسی بھی عمل کی پرزور مذمت کیے اور ہمیشہ کیا مطالبہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کفیر کردار تک. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے تو ہمارے پاس عزیر بلوچ اور ظفر بلوچ نظر آتے ہیں. اگر ہم جماعت اسلامی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ان کے لوگوں کے گھروں سے القاعدہ کے رہنما بھی برآمد ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو میرا خیال ہے نیچے رینگ اینڈ فائل میں کہیں نہ کہیں خرابیاں موجود رہتی ہیں، لیکن اصل کیا دیکھا جاتا ہے کہ پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ کیا کرتی ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں آگے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ 2013 میں جو شخص کا نام لیا گیا کہ جو مفرور ہیں، انہیں ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے پارٹی سے باقاعدہ نکالنے کا اعلان، ان کی جو گناہی سرگرمیاں تھی اس کو دیکھتے ہوئے ان کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کر دیا گیا. اور آج وہ کیا اوپر کی بات کر لیتے ہیں نا امین الحق صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ 12 ستمبر 2012 کو واقعے کا مقدمہ ایم کیو ایم کے اس وقت کے جو وزیر ہیں رؤف صدیقی کے دباؤ پر فیکٹری مالکان کے ہی خلاف جو ہے وہ درج کروایا گیا. تب آپ کی جماعت حکومت کا حصہ سی. اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ کوئی تھا جو حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، انصاف میں رکاوٹ بننا چاہ رہا تھا. جی جی امین الحق صاحب. عائشہ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تمام چیزیں جو آپ نے بات کی کہ 2012 کی بات کی، آپ نے ارشد والا صاحب کی بات کی جو مالی مکان تھے، یہ کہاں یہ بیرون ملک فرار موجود ہے، یہ بیرون ملک موجود ہے. ٹھیک ہے، آج تک پاکستان کے جن سے انہیں بلا رہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ تشریف نہیں لا رہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے میں جو آپ نے نام لیا رؤف صدیقی صاحب کا، وہ تو اس شہر میں موجود رہے، عدالتوں کا سامنا کیا، انویسٹیگیشن کا سامنا کیا اور آج وہ باعزت طور پہ بری ہو گئے. تو جو فیصلے عدالت کا ہے وہ میں اور آپ اس کو تسلیم کروں گا یا کسی الزام کی بنیاد پر آگے بڑھوں گا. میں سمجھتا ہوں ہمیں عدالت فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، اسے خوشائند قرار دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ جو 264 افراد نہیں بلکہ 264 فیملی جسے کہتے ہیں کہ جو صحیح، بہت شکریہ امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رہنما ایم کیو ایم وفاقی وزیر بھی ہیں. عدالتی فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، ان کا یہ ماننا ہے خوش آئند اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے نا کہ اگر جن لوگوں کے لیے یہ فیصلہ آئے گئے، جن کی تسلی کے لیے فیصلہ آئے ہیں، جن لوگوں کو انصاف چاہیے، جو اپنے انہوں نے کھو دیے ہیں، ان کے لیے اگر ان کی تسلی نہیں ہو رہی ہے اور انفارچونیٹلی ان کی تسلی نہیں ہو رہی ہے، وہ مانتے ہیں کہ یہ انصاف جو ہے وہ ادھورا انصاف ہے. کہاں ہے وہ ماسٹر مائنڈ؟ آپ نے نیچے کے لوگوں کو پکڑ کر تو سزائے موت بھی سنا دی، ان کے اوپر جو ہے وہ اور سزائیں بھی لگا دی، لیکن ماسٹر مائنڈ کدھر ہے جس نے یہ تمام سانحہ کروایا ہے؟ آخر کسی کے تو مقاصد اس کے ساتھ جڑے ہوں گے، وہ ماسٹر مائنڈ کہاں ہے؟ کیونکہ اصل ذمہ دار تو وہی ہے. تو جو اس سانحے سے متاثرین ہیں،
जिनके अपने प्यारे इस सानहे के नतीजे में चले गए, उनसे दूर हो गए और इतनी दर्दनाक किस्म की मौत उनको मिली, उनकी तसल्ली जो है वो नहीं हो रही। वो आज भी इस फैसले को अधूरा इंसाफ मानते हैं। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने एक वीडियो ट्वीट की है और उस वीडियो की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का शिकार हो रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अंसार अब्बासी साहब को ये वीडियो ट्वीट करना काफ़ी महंगा पड़ गया। अब अंसार अब्बासी साहब से पूछेंगे कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब को, शिबली फराज साहब को टैग करना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि इसके हवाले से जो है वो क्या चाह रहे हैं, नोटिस लेना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। हम बिल्कुल तफसील से बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ में वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने गुज़श्ता रोज एक वीडियो ट्विटर पर शेयर की, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को सरकारी टीवी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अंसार अब्बासी साहब के ट्वीट में खातून वर्जिश सिखा रही थी, जबकि इसके साथ इसका ट्रेनर भी मौजूद था। अब्बासी साहब अपने इस ट्वीट पर इस वक्त सोशल मीडिया सारिफीन के सवालात की जद में हैं। अब्बासी साहब के एक ट्वीट पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है जी, और वफाकी वजीर ने अंसार अब्बासी साहब को नफ्सियाती इलाज का मशवरा भी दे डाला है, जिस पर अंसार अब्बासी ने वफाकी वजीर को जवाब में लिखा कि आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं जो रियासत मदीना के असूलों के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर नौ का दावा करती है। क्या आप वजाहत करेंगे कि आप कुरान और सुन्नत और आईने पाकिस्तान की रोशनी में किस चीज़ की हिमायत करते हैं? इस वक्त अंसार अब्बासी के ट्वीट पर मुल्क में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब्बासी साहब, एक बड़ी बहस आपके ट्वीट के बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर छिड़ी हुई है। वीडियो आपने ट्वीट की, अब्बासी साहब बताइएगा कि आपको क्या चीज़ उसमें काबिले एतराज़ लगी? अच्छा, वैसे आयशा आप मुझे वैसे बताएं कि आपको उसके ऊपर कोई एतराज़ है कि कोई एतराज़ नहीं है? ज़ाहिर है हम भी, मैं आप भी सब में हम सब एक ही को फॉलो करें। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमारी सोशल वैल्यूज से और हमारे रिलीजियस वैल्यूज से वो चीज़ जो कि नेशनल टेलीविजन के ऊपर टेलीविजन की है, मैं प्राइवेट टेलीविजन चैनल से बात नहीं कर रहा, प्राइवेट चैनल तो बेहूदगी की हदें पार कर चुके हैं, लेकिन उनके एक ऐसे टीवी चैनल के ऊपर जो कि स्टेट रन टीवी चैनल है और उस गवर्नमेंट के अंदर जो कि मदीना रियासत की बात करती है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि कल जिस दिन मैंने ट्वीट किया उसी दिन मेरा एक कॉलम छपा था जिसका उन्वान था कि इमरान खान से परेशान। और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी आसिम बाजवा साहब जो उनके स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन इंफॉर्मेशन, उनको पीटीए के चेयरमैन मुबी जनरल साहब हैं, उनको और मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने बल्कि ये कहा कि ये जो सोशल और हमारे रिलीजियस इक़दार को जिस तरह तबाह किया जा रहा है तो उसको रोका जाए, उसके आगे बांधे जाए। तो मेरा मकसद यही था कि प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो दिलाई जाए कि जी चले प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स के सामने होता है तो आप देख लें कि ये क्या हो रहा है। अच्छा अब्बासी साहब, देखिए आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय हो सकती है। मुझे सच उसमें कोई इतने मुज़ायक़े वाली बात नहीं लगी है। एक खातून जो हैं वो घर में बैठी जो हमारी बहनें ख़वातीन हैं उनको फिटनेस जो है उसके तरीक़ाकार बता रही हैं, और मेरे ख्याल में शायद उनके लिए कोई बेहतरी भी हो सकती है कि उनको घर से बाहर निकल कर वर्जिश के लिए ना जाना पड़े और वो देख कर जो है वो वर्जिश कर लें। अपना अपना नज़रिया हो सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप यकीनन इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इख्तलाफ कर सकती हूँ। लेकिन मैं थोड़ी वजाहत चाह रही थी अब्बासी साहब, वो ये कि किस क्योंकि आपने उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी टैग किया, शिबली फराज साहब को भी, आसिम सलीम बाजवा साहब को भी, किस किस्म की मदद आप उनसे चाह रहे थे और किस किस्म का जो है वो फीडबैक आप उनसे चाह रहे थे? क्या कोई ड्रेस कोड होना चाहिए या फिर किसी एक खास हुलिये के अंदर खातून को टीवी के ऊपर अपेयर होना चाहिए? मैं थोड़ी वजाहत चाह रही थी। देखिए, ड्रेस कोड देने वाला अंसार अब्बासी कौन होता है या आयशा एहतशाम कौन होती है? ड्रेस कोड तो मेरे रब ताला ने, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ड्रेस कोड का तो फैसला कर दिया है कुरान पाक में। आप कुरान पाक तो आपको पता लग जाएगा कि जी औरत का ड्रेस कोड क्या है। मर्द के लिए, औरत के लिए हया के पैमाने कि जी आपने हया करनी है, मर्द कहा गया, औरत के लिए भी कहा गया। इवन आप घर के अंदर हैं तो वो भी कहा गया कि आपने किस किस्म की ड्रेस चाहिए खातून की। और आप बाहर हों के लिए तो बड़ा क्लियर है कि जब ओढ़नियां आप अपने ऊपर गिरा लें
اور پھر باہر آپ نکلیں کی بات ہے. پھر یہی بات کہ آپ نے سنگار کر کے تو گھر سے باہر نہ نکلیں. یہ سب چیزیں میں نے تو فیصلہ نہیں کرنا. دیکھیں آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنا. جب ہمارے کے بارے میں دین اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے, اور پھر جو ہمارا آئین پاکستان ہے وہ بھی یہی کمٹ کرتا ہے کہ جو قرآن اور سنت کہے گا, قرآن اللہ کے مطابق پرووائڈ کرے میں ہر ایک کو, تاکہ لوگ قرآن اور سنت کے مطابق اس ملک میں زندگی گزاریں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو چیز دیکھی ہے, یا اس چینلز میں صرف اسپیسیفک اس بات کی بات نہیں کرتا, جو کچھ ہمارے ٹیلی ویژن چینلز میں دکھایا جاتا ہے کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو رہا ہے؟ مجھے یہ چاہیں کہ کیا وہ اس وعدے کے مطابق جس وعدے کے جس نعرے کے بھائی صاحب وہ تو دیکھیں نا بہت کچھ ہو رہا ہے. میں تو اسپیسیفک ویڈیو کے حوالے سے بات کروں گی, کیونکہ اب میں چونکہ صارفین بھی بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور سوالات آپ سے پوچھ رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے وہ سوالات میں آپ سے پوچھ سکوں اور شاید جو ہے ان کو جواب مل جائے. بھائی صاحب کچھ صارفین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نا ایک چیز کو دیکھنے کے مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں, زاویے ہو سکتے ہیں. ٹریننگ کرائی جا رہی تھی, ایکسرسائز کرائی جا رہی تھی, تو اس کو اس زاویے سے کیوں نہیں دیکھا گیا, بلکہ ہر چیز کو جو عورت سے جڑی ہوتی ہے اس کو جنسیت کے زاویے سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اور عباسی صاحب آپ کے اوپر اس حوالے سے تنقید بھی ہو رہی ہے, تو آپ اس کو کیا صرف ٹریننگ یا ایکسرسائز کے زاویے سے بھی دیکھ سکتے تھے؟ اس خاتون نے کوئی بہت زیادہ وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ اس میں سے جسم عیاں ہو رہا ہو, اس طرح کا لباس بھی نہیں پہنا ہوا تھا, تو کیا پوائنٹ کیا تھا عباسی صاحب؟ دیکھیں میں نے یہ کہا کہ پہلے آپ سے نور کی آیت نمبر 31 پڑھ لیں, پھر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا نا کہ ہماری ڈریسنگ ایسے ہوئے. سورہ نور کی آیت نمبر آپ 31 پڑھ لیں تو آپ کو بڑی چیزیں مل جائیں گی. لیکن نمبر دوسری بات دیکھیں یہ ہے کہ جو پرابلم یہ جب یہ جو فرق کریں کہ آپ کہہ رہی ہیں لوگ بہت سوال اٹھا رہے ہیں, لوگ پتہ نہیں میرے بہت کچھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے میڈیا کے اوپر مجھے ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے وہ بات کی جو میرے اللہ کی بات ہے, ٹھیک ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا اپنا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کرنے کی توفیق دی جو اللہ کی اپنی بات ہے قرآن میں لکھی ہے کہ کیا معیار ہے عورت کا, مرد کا, حیا کا کیا معیار ہے. میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی. دنیا جو مرضی کہے نا, آپ کہہ رہی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جنہوں نے ریسپانس کیا وہ یہ سوال, میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. لیٹ می ایشور یو آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. ہاں مجھے دینی لحاظ سے یہ بتا دیں, دینی لحاظ سے بھی اور سوشل اور اپنے معاشرتی ہمارے جو اقدار ہے اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ میں نے کیا غلط بات کی. اور دوسری یہ بات مجھے بتا. اچھا بھائی صاحب ایک اور رائے یہ بھی ہے. عائشہ ایک منٹ, عائشہ پلیز عائشہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں عورت کے ساتھ جتنا بڑا استحصال ہوتا ہے, عورت کو آپ ایک آبجیکٹ کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پہ کے لیے ٹیلی ویژن چینلز اور یہ کارپوریٹ یہ ٹیلی ویژن چینلز میڈیا تو پیسہ کمانے کے لیے, اور یہی کارپوریٹ جو پورا کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ عورت کو اپنا پیسہ کمانے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا استحصال اس قسم کی باتیں, اور یہ جو خاتون بیچاری کر رہی ہے مجھے اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایکسپلوٹیشن ہے اور حد ہے ایکسپلوٹیشن کی خاتون کے ساتھ. اور پھر یہ کہ اور ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کیا کرتے ہیں ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ایون خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں ایسی اینکر پرسن کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہم دوپٹہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے جو مینجمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ آپ دوپٹہ رکھیں تو آپ جاب نہیں کر سکتے. یہ مجھے بڑی سینئر پرسن نے کہا. یہ تو حالات ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ عورت کے ساتھ یہ ہمدردی ہے یا وہ ہمدردی ہے جو ساری دنیا جس کو پروپیگیٹ کر رہی ہے ابھی, جو ایک خاص لبرل اور سیکولر طبقہ پاکستان کے اندر جس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ ایز پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا ہے. بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کیا ہم پابند ہیں اپنے دین کے پابند ہیں یا ہم ان ویلیوز کے پابند ہیں جو ویسٹ سے ہم لے کے لینا چاہ رہے ہیں. اچھا بھائی صاحب ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ کو شاید یہ ویڈیو جو ہے وہ نہیں بنانی چاہیے تھی. پہلے پتہ نہیں کسی نے نوٹس کیا تھا یا نہیں کیا تھا, آپ نے اس ویڈیو کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا. آپ شاید اس خاتون کے لیے بھی جو ہے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو گرا گزری تھی تو اس کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا. دیکھیں یہ ہے ایک ایسپیکٹ ہے جو آپ کی جو وہ تھی. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے ٹویٹر کے اوپر اور دوسری سائٹ پہ پاکستان ٹیلی ویژن جس کو پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز جو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھا دی یا جو میڈیا نے دکھا دی,
اگر اس کے اوپر جو بندہ آبجیکٹ کرتا ہے آبجیکشن کرتا ہے کہ یہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر تو آپ سوال اٹھا رہی ہیں، اور اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا رہا کہ جو سورس ہے اصل جس نے یہ بات چیز دکھائی اس کے اوپر کوئی کویشچننگ نہیں ہو رہی۔ عباس صاحب بھیا آپ کی رائے ہے اس کا بالکل احترام، بہت احترام کے ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک خاتون ایکسرسائز کرنے کے طریقے بتا رہی ہے یا لوگوں کو فٹ رہنے کے طریقے بتا رہی ہیں، خواتین اگر اس سے کچھ ایجوکیٹ ہو رہی ہیں، تو اس میں ایسی کیا قباحت ہے؟ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، مجھے پرسنلی تو نہیں لگا کہ اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ اس کے اوپر اس طریقے سے اعتراض اٹھایا جا سکے۔ ٹویٹر صارفین بھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خاص اینگل سے جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ٹویٹر صارفین کی بات کریں، آپ میرے ٹویٹ دیکھیں، اور آپ یہ جو چودھری صاحب ہیں فواد چودھری صاحب کے بھی ٹویٹ دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کومنٹس کیا کیے ہیں۔ آپ اس اسمال مائنورٹی کے سوالات کو تو آپ اس وقت مجھ سے پوچھ رہی ہیں جو ایک اسمال مائنورٹی ہے، لیکن جو واسٹ میجورٹی جو کہہ رہی ہے کہ بالکل انصار عباسی نے صحیح بات کی، دیٹ یو آر سمپلی اگنورنگ، آئی ڈونٹ نو وائی، اس طرح بالکل بھی بات نہیں جا رہی۔ لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں، دیکھیں میری بات سنیے گا، میں نے جو بات کی، ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے صرف پرائم منسٹر کو کہا کہ یہ پی ٹی وی میں ہے۔ ایک تو پہلے بات، آپ اگر وہ ٹویٹ پڑھ لیں اس میں یہ لکھا ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر دس از پاکستان ٹیلی ویژن، دس از پاکستان ٹیلی ویژن، اس کے علاوہ اس کے اندر میرا کسی قسم کا کوئی کامنٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے ایک ریئیکشن آنا شروع ہو گیا سیکولر جو ہمارے طبقہ ہے اس کی طرف سے، جس میں منسٹر صاحب کا بھی آیا، تو میں نے سلیکٹڈ کچھ لوگوں کو اس کا جواب دے دیا۔ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے اوپر ایک کنٹروورسی چلتی رہے، لیکن لیٹ می ایشور یو، پوری دنیا میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک سائڈ پہ ہو جائے نا، وہ کہے کہ انصار عباسی بڑا غلط آدمی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ یہ بھی بات دیکھیں، اینڈ یو مسٹ سے دس، کہ جو لوگ سیکولر طبقہ جو میرے بارے میں کامنٹ کر رہا ہے، آپ میرے دیکھیں کہ میرے ٹویٹس کوئی بھی انڈیسنٹ نہیں ہوگا، ان کے ٹویٹس میں گالیاں بھی ہیں، ان کے ٹویٹس میں اتنی بےہودہ باتیں ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ظاہر ہے اس چیز کے اوپر کر رہی ہیں ایک بات، تو کم از کم یہی بات کریں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا عباس صاحب جانے سے پہلے فواد چودھری صاحب نے ایکچولی جو ٹویٹ کیا ہے اس کو میں پڑھ دیتی ہوں کہ یو ریئلی نیڈ سائیکک تھراپی اینڈ ایڈوائس، تو اس پہ آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ آپ کو تو جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا، اور اس کے اوپر میں نے جواب بھی لکھ دیا تھا ان کو، اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جب میں نے جواب جو لکھا نا، اگر آپ نے یہ سوال پڑھ دیا تو وہ جواب بھی آپ کو پڑھ لینا چاہیے، اور اگر وہ جواب آپ وہ بھی بالکل میں نے پڑھ دیا، لیکن آپ نے سخت کامنٹس کی بات کی تھی تو میں نے کہا شاید آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں۔ جواب میں نے بالکل اپنے انٹرو میں پڑھ دیا تھا۔ دیکھیں آئی ڈونٹ گیٹ پرسنل، میں پرسنل نہیں ہوتا، میں نے ایک ویو پوائنٹ نہیں بلکہ میں نے ایک چیز ہائی لائٹ کی، اور اس کے بعد جو ویو پوائنٹ تھا، جو بھی چیز میں نے حوالہ دے دیا آپ کو قرآن کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ جو بھی لوگ فرض کریں، اگر جو مرضی جو کہنا چاہے، وہ ان کا اپنا ظرف ہے۔ میں تو کسی قسم کی آپ کو نہ انڈیسنٹ بات کروں گا، میں تو سب کے لیے، بلکہ میں اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ انصار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بالکل وہ وضاحت دے رہے تھے اپنی اس ویڈیو کی جو ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے شیئر کی، اور ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ لینا شگری صاحبہ اینکر پرسن ہے اور انہوں نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کی، ان کا ٹویٹ ہے جی پٹی دی مائنڈ سیٹ، دیٹس ویئر دی پرابلم ایکچولی لائز۔ بہت شکریہ علینا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ پرابلم کہاں پر ہے، کیا ہے؟ مجھے تو پرسنلی میں نے تو 2-3 دفعہ جو ہے وہ انصار صاحب کو کہا کہ پرسنلی مجھے اس میں کوئی ایسی برائی یا کچھ اس طرح کی چیز نہیں لگی، لیکن وہ بہرحال اپنے موقف کے اوپر بالکل قائم و دائم ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی وی پر اس طرح کی چیز تو بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ تھینک یو عائشہ فار ہیونگ می آن یور شو۔ سب سے پہلے تو انصار صاحب بڑا اچھا ہوتا کہ تھوڑا ٹائم اور دے دیتے، آپ کے پروگرام میں شریک رہتے، تاکہ ان سے کچھ سوال میں بھی ضرور پوچھ لیتی، اور کچھ چیزیں جو میری بھی دماغ میں چل رہی ہیں وہ انصار صاحب شاید کلیریفائی بھی کر سکتے۔ پی ٹی وی کو اول تو ہم نے یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا کہ وہ پتھر کے زمانے سے باہر نکلے، کبھی کوئی ایسی پروڈکشن یا کانٹینٹ وہ پیش کرے جو آج کے دور سے پیرل ہمیں نظر آئے۔ ہم نے اس کو اسی دور میں رکھنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ملکی آبادی کا جو 50% ہے وہ خواتین ہیں، اور ہم نے کوئی کانٹینٹ، ہم کتنا کانٹینٹ عائشہ پیش کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے،
कितना कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मॉर्निंग शोज जिसके थ्रू जो है खवातीन अगर सीख सकती हैं घर बैठ के, तो उसमें भी हमें ऑब्जेक्शन हो रहा है। सीसीपीओ साहब हमें कहते हैं कि जी एक तो वो औरत रेप इंसिडेंट की जो वो विक्टिम थी, वो रात के वक्त 3 बच्चों की माँ बाहर क्यों निकली? एक औरत घर में बैठ के कुछ अगर सीख रही है इन शोज के जरिए, तब उस पे ऑब्जेक्शन है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि एक अव्वल तो अंसार अब्बासी साहब से एक सवाल था कि ये खवातीन के हवाले से ये प्रोग्राम था, तो आप देख क्यों रहे थे अगर इतना ही आपको ऑब्जेक्शन था? और ये जो प्रोग्राम जो नशर किया गया उसका ये क्लिप निकाल के और उसको रिलीजन को इस्तेमाल करते हुए, एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए एक डिबेट स्टर करना या इंस्टिगेट करना। 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पे अंसार अब्बासी साहब के, और अंसार साहब हमारे सीनियर हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हम चाहेंगे कि वो जब ये बात कहते हैं कि फहाशी और उरियानियत और जो बेहयाई है हमारे माशरे में जो फैल रही है, वो साजिशें हो रही हैं उसके हवाले से, और बड़ी साजिशों के नतीजे में ये तमाम चीजें हमें फरोग पाती हुई नजर आ रही हैं, और इसके लिए वो ब्लेम करते हैं कि जी मीडिया का बड़ा कसूर है इसमें। फिर वो खवातीन से ही जो है वो इल्तिजा करते हैं कि जी चाहे वो सियासी जमातों की हवाले से, सियासी जमातों से मुंसलिक खवातीन जो हैं वो आगे बढ़े, अपना रोल अदा करें, जो पर्दा है, बुर्का है, उसके फरोग के लिए जो है, हया के फरोग के लिए वो आवाज बुलंद करें। तो इस मुल्क में तो आयशा खवातीन जो है वो अपने हकूक के हसूल से लेकर अपने साथ होने वाली जो ज्यादतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाती आई हैं, आवाज उठाती है जी। साहब को वो खबर नजर से उनके नहीं गुजरी। क्लिफ्टन से आपको पता होगा कि कराची के इलाके क्लिफ्टन के पास से एक लड़की की जो है लड़की मिली है बेहोशी की हालत में, और गुज़िश्ता रोज बताया जाता है कि मुबैना तौर पे उसके साथ 3 अफराद ने ज्यादती की है। और ये अंसार अब्बासी साहब के नजर से ये खबर, ये इतना बड़ा इंसिडेंट, दिल दहलाने वाली जो दरिंदगी है माशरे की, वो उनकी नजर से नहीं गुजर रही। वो उसके हवाले से ट्वीट नहीं कर रहे। सारी इज्जत, हया, शर्म, गैरत औरत से शुरू होती है, औरत पे खत्म होती है। माशरे में जो तमाम आयशा बुराइयां हैं, जिसमें आपकी लूट खसूट है, जिसमें आपकी दखलंदोजी है, झूठ है, बदउनवानी है, गीबत है, तमाम वो जो बुराइयां हैं, वो उससे हमारा ईमान बिल्कुल अफेक्ट नहीं हो रहा, उससे हमारे दीन और ईमान पे कोई असर नहीं पड़ रहा। सिर्फ और सिर्फ औरत जो है उसको बताया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है कि जी इसका तमाम दर्द औरत के लिए। मर्दों को क्या सिखा रहे हैं ये? मर्दों को शर्म और हया के लिए के जो दर्द हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे? 6-6 साल की बच्चियां जो है हमारे माशरे में आयशा, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। और फिर अगेन कोई माइंडसेट है जो कि विक्टिम को ब्लेम है, जो कि विक्टिम ब्लेमिंग का माइंडसेट। बहुत शुक्रिया अरीना शिगरी साहिबा। अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है वो हमारे पास खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। विक्टिम ब्लेमिंग का एक माइंडसेट जिसके हवाले से हम पहले भी बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद करते रहे हैं। एक छोटा सा मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी सिंध की बेटी उम्मे रुबाब, जो तहरे कत्ल के ऊपर एक बड़ी मजबूत किस्म की आवाज बनी हुई है और उसके लिए इंसाफ के हसूल के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। उनसे उनकी कहानी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ नंगे पांव अदालत में अपने खानदान के मर्दों के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंसाफ की जंग लड़ने वाली उम्मे रुबाब पाकिस्तान की खवातीन के लिए हिम्मत और हौसले की तस्वीर बन चुकी है। 2.5 साल पहले सिंध के इलाके दादू के चांडियो खानदान से ताल्लुक रखने वाली उम्मे रुबाब चांडियो अपने वालिद, दादा और चचा के तहरे कत्ल के मुकदमे को तने तनहा लड़ने के लिए निकली तो किसी को यकीन नहीं था कि उस वडेरा शाही जागीरदाराना निजाम का सामना कर पाएगी। लेकिन इस लड़की ने यह साबित कर दिया कि जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसके सामने डट कर मुकाबला किया जा सकता है। उम्मे रुबाब के हौसले ने यकीनी तौर पर गुलामी में जकड़े बेबस मजलूम अवाम को हौसला दिया है। इस वक्त 2 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में उम्मे रुबाब के खानदान के कत्ल के मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पिछली समाअत के दौरान पुलिस को गफलत बरतने पर इंतहाई सख्ती से वार्निंग भी दी थी और रिमार्क्स दिए कि 2.5 साल से मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर आइंदा समाअत से पहले मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए तो हुक्म में लिख देंगे कि आप इस ओहदे के काबिल नहीं हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 24 सितंबर को होने वाली अगली समाअत पर एडवोकेट जनरल सिंध को भी तलब कर रखा है। आज इस तहरे कत्ल में अपने वालिद, चचा और दादा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए डट कर खड़ी होने वाली उम्मे रुबाब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया उम्मे रुबाब हमें टाइम देने के लिए, और सबसे पहले जो है वो आपकी हिम्मत को हम सलाम करना चाहेंगे और आपके अज़्म को और आपकी बहादुरी को कि एक लड़की जो है वो पूरे सिस्टम के सामने हमें खड़ी हुई नजर आ रही है। जानना मैं आपसे चाहूंगी कि अब ये लड़ाई आप लड़ तो रही हैं,
کتنی پر امید ہیں کہ آپ کو اس میں انصاف ملے گا، خاص طور پر ملزمان اگر گرفتار ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا امید ہے؟ اور خاص طور پر سپریم کورٹ جہاں پر یہ اب کیس چل رہا ہے، وہاں سے آپ کو کتنی امید ہے کہ انصاف آپ کو مل جائے گا؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور نیوز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے ٹائم دیا کہ میں اپنا موقف دے سکوں یہاں پہ. تو میں پر امید ہوں عدالتوں سے، کیونکہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں. تھوڑی مایوس کن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سسٹم ایسا ہے کہ انصاف لینا جو ہے بہت ہی مشکل ہے، اور انصاف لینا ایک تو ایکسپینسو بہت زیادہ ہے، یہ میں ضرور کہوں گی. کیونکہ دیکھیں نا، ہر کسی کو اللہ نے اتنا اسٹرانگ فائنینشلی نہیں بنایا ہوتا کہ وہ آ کر کورٹس کے دھکے کھائیں اور کورٹس میں خرچے کریں اور پرسو کریں کیس. پر میں 3 سالوں سے آئی ایم فائٹنگ اگینسٹ فیوڈلزم. میں 18 سال کی تھی، ناؤ آئی ایم 21 ایئرس اولڈ. تو میں انصاف کی خاطر یہ جنگ لڑ رہی ہوں، اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا. تو دیکھیں، میں یہ جو جنگ لڑ رہی ہوں، میں عدالتوں پہ یقین رکھتی ہوں، کیونکہ تھوڑا بہت جو عدالتوں نے رول پلے کیا ہے اس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، اور جو میڈیا نے میرا ساتھ دیا ہے. کیونکہ میں ایک یہ بات ضرور کہوں گی کہ اگر آپ اکیلے نکلتے ہیں اور آپ ہمت کر کے نکلتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ قافلہ بن ہی جاتا ہے. تو آپ اپنے رائٹس کی بات ضرور کریں. میں اپنے حقوق کے لیے اس لیے نکلی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسلام اور قانون ہمیں رائٹس دیتا ہے. میرے والد صاحب، میرے دادا، میرے چاچو کا جو مرڈر ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم فیوڈلزم کے اگینسٹ کر لیتے. سندھ کے جو سردار ہیں، جاگیردار ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں سٹنگ ایم پی تو رباب، آپ کے والد، آپ کے چچا، آپ کے دادا جب کھڑے ہوئے تو ان کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پھر اس سارے سفر میں کتنی مشکلات دیکھی ہیں؟ یقیناً آپ کو دھمکیاں بھی ملی ہوں گی، آپ کو مارنے کی جو ہے وہ تھریٹس آئی ہوں گی، یا کوئی اس طرح کی کوشش ہوئی ہوگی. کس طریقے سے آپ نے یہ سفر طے کیا اور کس طریقے سے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا؟ بالکل، دیکھیں، میرے والد صاحب نے فیوڈلزم کے اگینسٹ آواز بلند کی تو میرے گھر کے جو مرد ہیں سارے، ان کو قتل کیا گیا ہے. میں ایک بچی ہوں، پر میں اپنی پوری جو پاکستان کی غیرت مند عوام ہے، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جو فرام دا ویری فرسٹ ڈے میرا ساتھ دے رہے ہیں. میرے سول سوسائٹی ہے، وکلا برادرز ہیں، جو بھی ہے، سارے پاکستان کی جو غیرت مند عوام ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ میری ہمت ہے. اچھا، میں گھر سے نکلی تھی، میں نے ثاقب نثار صاحب کی گاڑی روکنے کی کوشش کی. کیوں میں نے روکنے کی کوشش کی؟ ظاہر ہے اس ٹائم بھی میری جان کو خطرہ تھا. وہاں پہ جو گارڈز کھڑے ہوئے تھے وہ مجھے شوٹ بھی کر سکتے تھے، پر میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں مرنا تو ایک دن ویسے بھی ہم نے ہے. میں ایک تو اپنے گھر کے لیے انصاف چاہتی ہوں. مطلب میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ صرف انصاف لینے کی جنگ نہیں ہے، یہ قوموں کو آزاد کرانے کی جنگ ہے، کیونکہ فیوڈلزم کے اگینسٹ ہم لڑ رہے ہیں. میں نے ایک عہد کیا، جب میرے والد صاحب، میرے دادا، میرے چاچو کو شہید کیا گیا، میں اپنے والد صاحب کی قبر پر جا کر میں نے یہ عہد کیا کہ جب تک میرے والد صاحب کو میں انصاف نہیں دلاتی، میں مطلب یہ جو فیوڈلزم ہے میں اس کو ختم کر کے رہوں گی. چاہے میں 18 سال کی بچی تھی، میں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے یونیورسٹی میں جسٹ ایڈمیشن لی تھی، میں لاء کی اسٹوڈنٹ تھی، پر میں نے یہ عہد کیا کہ نہیں، میں نے کرنا ہے. اگر آپ عہد کرتے ہیں، اگر آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، کیونکہ مین چیز اس میں جو رول پلے کرتی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن، آپ کو پتا ہے سندھ کے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بلکہ فیوڈلزم کے خلاف بھی اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. مجھے بتائیے گا وہ کیا ایسی چیزیں ہیں فیوڈلزم کے اندر جن کے خلاف آپ لڑنا چاہتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سرے سے ہی ان کو جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، فیوڈل لارڈز کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری ٹرائب کے لوگ ہیں وہ ہمارے غلام بن کر رہے ہیں. پر ایک پڑھا لکھا جو انسان ہوگا وہ کبھی بھی کسی کی غلامی کرنا نہیں چاہے گا. تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں، ہم اگر رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے. کیوں مارا جاتا ہے؟ کیونکہ ان فیوڈل لارڈز کو میں افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ ان کو ہمارے اوپر حکمران بنا کے رکھا گیا ہے. تو دیکھیں، ان لوگوں کو پنشمنٹ نہیں ملتی، ان لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا، ان لوگوں کو الٹا ہم پہ حکمران کر کے بنایا جاتا ہے. ابھی تک قاتلوں کو سزا نہیں ہو سکی، ابھی تک قاتلوں کو سزا نہیں ہو سکی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے جو ہمارے سسٹم کی ایک وجہ کہ طاقتور جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ساری چیزیں، اس لیے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں؟ دیکھیں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ پوری قیادت ان کی سپورٹ کر رہی ہے. میں ایک بچی ہوں، میں اکیلی کب تک لڑوں گی؟ میں 3 سالوں سے لڑتی آئی ہوں. مجھے سیکیورٹی تھریٹ سے مجھے گورنمنٹ کے تھرو پریشر دیا جاتا ہے.
ٹھیک، بہت شکریہ عمر رباب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت مشکلات کا شکار، لیکن پھر بھی عزم، ہمت اور حوصلے اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ سے ان کو بہت زیادہ امید ہے انصاف ملنے کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔